انتہائی دکھ اور افسوس کی خبر آپ کے آگے رکھیں گے۔ 10 جون کو چکوال میں CCD کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والی 9 سال کی ہانیہ کو جسم پر متعدد گولیاں لگی ہیں۔ جسم پر گولیوں اور زخموں کے 11 نشانات پائے گئے۔ ہانیہ عدیل کے پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گولیاں لگنے سے بچی کا دل، جگر، پھیپھڑے، سینہ اور پیٹ سمیت جسم کے مختلف حصے زخمی ہوئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق تمام گولیاں موت واقع ہونے سے پہلے ماری گئیں۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا کہ گولی کا دھاتی ٹکڑا، خون آلود کپڑے اور ایکس رے سیل کر کے پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ اس پر محمد علی اوان نے ایک رپورٹ تیار کی، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہانیہ کے جسم پر گولیوں اور زخموں کے مجموعی طور پر 11 نشانات پائے گئے۔ فائرنگ سے دائیں ران کی ہڈی بری طرح ٹوٹ گئی۔ گولیوں نے دایاں پھیپھڑا چھلنی کر دیا جس سے چھاتی میں خون جمع ہوا۔ جگر، بڑی اور چھوٹی آنتیں بھی شدید زخمی ہوئی۔ زخم اتنے گہرے اور شدید تھے جو عام حالات میں فوری موت کا سبب بنتے ہیں۔ گولی لگنے اور موت کے درمیان کا وقت فوری رہا۔ شدید صدمے اور خون بہنے کے باعث دل اور پھیپھڑوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق موت اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے درمیان 6 سے 8 گھنٹے کا وقت گزرا۔ اسپتال انتظامیہ نے گولی کا دھاتی ٹکڑا، خون آلود کپڑے اور ایکس رے سیل کر کے پولیس کے حوالے کر دیے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی اوان، جیو نیوز، چکوال۔ کچھ دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بناتے ہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی، لیکن اس کے علاوہ اس واقعے پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چکوال واقعہ افسوسناک ہے، یہ غلط فہمی کی بنا پر ہوا، وہاں ڈکیتی ہو رہی تھی۔ واقعے کی انکوائری مکمل ہو گئی ہے۔ رپورٹ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی ہے۔ کل CCD سربراہ پریس کانفرنس میں تمام حقائق سے آگاہ کریں گے۔ MQM نے وفاقی بجٹ پر ووٹ کو 2 معاملات سے مشروط کر دیا ہے۔ فاروق ستار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آرٹیکل 140A پر ہمیں واضح جواب چاہیے۔ آرٹیکل 140A عوامی مفاد کی پہلی ترمیم ہے جس پر ہمیں جواب چاہیے اور MQM کو گورنرشپ واپس دی جائے اور بتایا جائے کہ ہمارے گورنر کو کیوں نکالا، ہمیں جواب چاہیے۔ نواز شریف کو بھی ہٹایا تو انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا، ہمیں بھی جواب دیا جائے کہ ہمارے گورنر کو کیوں نکالا۔ بجٹ میں اسی شرط پر ووٹ دیا جائے گا کہ ہمیں گورنر سے متعلق مطمئن کیا جائے۔ ڈاکٹر فاروق ستار سے سوال کیا گیا کہ MQM میں دھڑے ہیں، مصطفیٰ کمال یا خالد مقبول گروپ، دونوں میں سے کون ووٹ دے گا، کون سا نہیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ اگر گورنرشپ نہیں دیتے تو پھر خالد مقبول صدیقی کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ فاروق ستار نے کہا ہے کہ ووٹ اسی صورت میں دیا جائے جب گورنر ہمارا لگایا جائے۔ گورنر سے نہال ہاشمی سے صحافی نے سوال کیا تو نہال ہاشمی نے کہا کہ فاروق ستار اور دیگر اندر بیٹھے ہیں، آپ ان سے جا کر سوال کر لیں، ہمارے دوست ہیں وہ ادھر ہی ہیں، ان سے بات چیت کر لیں۔ فاروق ستار کی جیو نیوز سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمارا گورنر کیوں تبدیل کیا، ہم ووٹ اسی صورت میں دیں گے کہ ہمیں اس حوالے سے کیا جی مطمئن۔ آپ اندر بیٹھے ان سے جا کے بات کر لیں۔ اچھا، اسپیکر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ جی ہوئی ہے۔ کس سلسلے میں ہوئی ہے؟ بجٹ کے حوالے سے یا ویسے ایک روایتی ملاقات ہوتی ہے، بڑے پرانے دوست ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، انہیں سلام کر لیا۔ اس میں کوئی دیگر موجود پیپلز پارٹی ہے، محسن نقوی بھی تھے، تو لہذا کیا ایسا اتفاق ہو گیا کوئی نئے گورنر کا؟ بجٹ کے بدلے کچھ تو MQM چاہتی ہے، بجٹ اور دوسرا انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا کہا تھا ابھی، تو لوکل گورنمنٹ تو چلو ٹھیک ہو جائے گی لیکن گورنر بھی ان کی خواہش تو ہے۔ آپ ان سے جا کے پوچھیں۔ اہم ترین خبر آپ کو دیں گے۔ اسپیکر چیمبر میں حکومتی اراکین، گورنر سندھ اور وزیر داخلہ کے درمیان جو ملاقات ہونی تھی وہ ختم ہو گئی اور اب تفصیل اس کی جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر شیرازی۔ حیدر، کون کون شریک تھا ملاقات میں؟ جی، اسپیکر چیمبر میں سردار ایاز صادق کے ہمراہ کے ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر سندھ نہال ہاشمی کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں پیپلز پارٹی کے ارکان بھی شریک تھے۔ اس ملاقات میں بجٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور اس ملاقات سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے MQM کے رہنما فاروق ستار نے کہا کہ ہمارے 2 مطالبات ہیں، ایک یہ بلدیاتی انتخابات سے متعلق اور دوسرا ہمارا گورنر جو ہٹایا گیا، اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گورنر دوبارہ
बनाया जाए वरना हम बजट में वोट नहीं देंगे। इस सिलसिले में आज ये स्पीकर चैम्बर में मीटिंग हुई है, ये अलग से बजट पर भी हुई, और जब ये मुलाकात इख्तिताम पजीर हुई तो गवर्नर सिंध से हमने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि एमक्यूएम के अरकान भी यहाँ मौजूद थे, आप इनसे इसका जवाब ले लें। दूसरी जानिब एमक्यूएम की जानिब से कहा गया है कि हम गवर्नर का जो है अपना मुतालबा बहुत करते शुक्रिया हैं हैदर शिराजी आपका। बानी पीटीआई की मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई की बहन उज़्मा खान ने मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त की समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस पर तफसील जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा ख़ुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। जी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। जी हाँ वजीर, बानी पीटीआई की मुलाकातों पर जो पाबंदी का मामला है, आपको याद होगा इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सलमान अकरम राजा ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। इसमें बानी पीटीआई की बहन उज़्मा खान की भी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जो है वो भी है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये दोनों दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं, जिस पर इन दरखास्तों की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में तीनों की बेंच जो है वो कल करेगा। सलमान अकरम राजा ने बानी से मुलाकातें न कराने के हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, और दरखास्त में हाई कोर्ट के मुलाकात के लिए SOPs तय करने के बावजूद अमल दरामद न कराने पर तौहीन अदालत की ये दरखास्तें जो हैं वो दायर की गई थी। आपको याद होगा कि ईद उल अज़हा से कबल सलमान अकरम राजा ने केसेस फिक्सिंग के मामले के ऊपर चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी, और इस पर जो है वो हमारे जराये से जो बात हुई है सुप्रीम कोर्ट जराये से, उनका कहना है कि केस फिक्सेशन की पॉलिसी के तहत ये समाअत जल्द फिक्स करने की इब्तिदा तो की गई थी, लेकिन तौहीन अदालत के 69 के करीब मुकदमात जो थे वो ज़ेर इल्तवा थे, और इस हवाले से जो दरखास्त है अपना नंबर आने पर समाअत के लिए मुकर्रर की गई। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। चीन का बड़ा ऐलान, ईरान और लेबनान के लिए इंसानी इमदाद फराहम करने का ऐलान। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान और लेबनान के अवाम की बहाली, तामीर नौ, मईशत बेहतर करने के लिए इमदाद दी जाएगी। ईरान तनाज़े और इसके मशरिक़ वस्ती पर असरात से पैदा इंसानी बहरान पर चीन को गहरा दुख है। ईरान लेबनान के अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए चीन इंसानी इमदाद फराहम करेगा। चीन मशरिक़ वस्ती ममालिक का अच्छा दोस्त है, आम मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेगा, और चीन खित्ते में जल्द अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब अब्बास अरग़ची से टेलीफोनिक रब्ता, इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त और इलाक़ाई दो तरफ़ा उमूर पर मशावरत। ईरान और रूस का मुफ़ाहमत के लिए UN सलामती काउंसिल की हिमायत की ज़रूरत पर जोर। अब्बास अरग़ची ने कहा कि मुफ़ाहमती याददाश्त की तमाम शिक़ों पर अमल दरामद यकीनी बनाना अमरीका की ज़िम्मेदारी है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुफ़ाहमती याददाश्त और अमल दरामद की मुकम्मल हिमायत का इरादा करते हैं।